مغرب کے تنقیدی اصول، سجاد باقر رضوی، تیسرا باب، افلاطون۔ آج کا موضوع فن شعر۔ فن شعر کے سلسلے میں افلاطون نے بعض ایسے اصول وضع کیے ہیں جن پر بعد کے ناقدوں نے اپنی عمارات کھڑی کر دی۔ افلاطون کی نظر میں فکر و خیال سارے فنون کا جوہر و لازمہ ہے۔ فکر و خیال کی مناسبت سے ہی فنون کو آپس میں ممیز کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے باعث طب کا فن روٹی پکانے کے فن سے، جو محض انگلیوں اور ہتھیلی کا فن ہے، مختلف ہو جاتا ہے۔ کوئی سچا فنکار، خواہ وہ مصور ہو یا شاعر یا ماہر تعمیرات، اپنے مواد کو یوں ہی بلا غور و فکر استعمال نہیں کرتا۔ اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مواد کو ایک خاص حیت عطا کی جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر فنی اصولوں کا علم لازمی ہے۔ افلاطون نے فن کے نظریات کی بنیاد بھی فلسفیانہ اصولوں پر رکھی ہے۔ جس طرح اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح اچھا فنکار بننے کے لیے فن کا علم لازمی ہے۔ اپنے فلسفے کے ذریعے افلاطون نظم یعنی آرڈر اور ضبط یعنی ریسٹرینٹ کے فنی اصولوں کا جواز تلاش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان نہیں بلکہ خدا ساری چیزوں کا معیار ہے، اور انسان خدائی صفات کا حامل اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ صحیح معیارات کی تقلید کرے۔ صحیح معیارات کی تقلید ہی انسانی زندگی کو منظم اور منضبط کرتی ہے۔ علاوہ ازیں افلاطون فن میں تضادات کے حل کا اصول بھی دیکھتا ہے۔ موسیقی میں طویل اور مختصر سروں کو آپس میں مدغم کر دیا جاتا ہے، یا پھر طویل اور مختصر وقفوں کو باہم ملا کر موسیقی کا آہنگ مرتب کیا جاتا ہے۔ یہ عناصر گو متضاد ہوتے ہیں لیکن موسیقی میں حل ہو جاتے ہیں۔ فن کے نظم و ضبط اور متضاد عناصر کے حل کے اصول کے علاوہ افلاطون کی تلقین یہ بھی ہے کہ فنی لوازمات کو مشق اور مطالعے کی مدد سے سیکھنا چاہیے۔ فن کے متعلق اس تیسرے اصول کی بنیاد بھی افلاطون فلسفیانہ اصولوں پر ہی رکھتا ہے۔ افلاطون کا پروٹوگورس یہ کہتا ہے کہ انسان میں خوبیاں نہ تو فطری ہوتی ہیں اور نہ اتفاقی، بلکہ وہ انہیں مطالعے اور مشق سے سیکھتا ہے۔ اسی اصول کو افلاطون فن پر منطبق کرتا ہے اور فنی لوازم کو مشق اور مطالعے کی مدد سے سیکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ فن کی نامیاتی وحدت کا تصور۔ افلاطون کی تحریروں سے جو اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے اہم اصول نامیاتی وحدت کا اصول ہے، جسے وہ فن کے لیے لازم سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر تحریر کو ایک زندہ نامیاتی جسم کی طرح ہونا چاہیے، جس کا ایک مکمل جسم ہو اور سر پیر بھی۔ اس کی ابتدا، وسط اور انتہا ایک دوسرے سے مربوط بھی ہوں اور ایک دوسرے کے مطابق بھی۔ اہم بات یہ ہے کہ افلاطون محض فنی وحدت کا متقاضی نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پورے فن پارے کے مختلف حصے ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہوں جیسے کسی زندہ جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، کہ کوئی ایک حصہ دوسرے کو مجروح کیے بغیر جدا نہ کیا جا سکے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون دراصل وحدت تأثر کا متقاضی ہے۔ افلاطون کا یہ اصول وحدت یوں تو بالعموم عام تحریروں پر منطبق ہوتا ہے، لیکن اپنی کتاب گورجیاس میں وہ خصوصیت کے ساتھ فن کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فنکار تمام عناصر کو منظم کرتا ہے اور ایک حصے کو دوسرے سے ہم آہنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک منظم کل حاصل ہو جاتا ہے۔ اپنی کتاب ریاست ریپبلک میں وہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ شاعری میں وزن اور آہنگ کو موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وحدت تأثر، موضوع، خیال اور دیگر فنی لوازمات مثلاً وزن، آہنگ اور محاسن زبان و بیان کی مکمل مطابقت سے پیدا ہوگی۔
شاعری کے بارے میں ضمنی تصورات۔ افلاطون نے اپنی تحریروں میں مختلف مقامات پر شاعری کے بارے میں اہم خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس نے سب سے پہلی بار اسلوب اور حیت کے اعتبار سے شاعری کی مختلف اصناف کا تعین کیا۔ بیانیہ شاعری کی درجہ بندی کہانی بیان کرنے کے مختلف طریقوں کے اعتبار سے کی۔ اس نے سب سے پہلی بار شاعری کو غنائیہ، ڈرامائی اور رزمیہ شاعری کی اصناف میں تقسیم کیا، اور اسی بنیاد پر بعد کے ناقدوں نے اصناف سخن کی درجہ بندی کا کام کیا۔ ڈرامے کے سلسلے میں اس نے بعض اہم باتیں کہی ہیں، اور ایک مقام پر اس نے رزمیہ کے مقابلے میں المیہ کی کمتری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ افلاطون مثالی المیہ کو اعلیٰ ترین زندگی کی تقلید سمجھتا ہے۔ اعلیٰ ترین المیہ نگار کو وہ قانون سازوں کا ہمسر تصور کرتا ہے، اس لیے کہ دونوں معاشرے کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک ہی مقصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ افلاطون کے یہاں ارسطو کے بتائے ہوئے نظریہ تزکیہ نفس کتھارسس کا مکمل تصور نہیں ملتا، تاہم اس نے المیہ کے بارے میں ترحم اور خوف کے جذبات کی تحریک کے روایتی تصور کو تسلیم کر لیا تھا۔ افلاطون کے یہاں ہمیں تزکیہ نفس کے متعلق بعض اہم اشارے ملتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ بچوں کی بے چینی کا علاج جھولے کی حرکت ہے، اور خداوند باکس کی پجارنوں کی مجنونانہ کیفیت کا علاج موسیقی کی جذباتی دھنیں۔ افلاطون کے خیال کے مطابق دونوں صورتوں میں بے چینی کا سبب خوف ہے، جو روح کی مریضانہ کیفیت ہوتی ہے۔ خارجی بے چینی داخلی بے چینی کو دبا دیتی ہے اور روح کو سکون بخشتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افلاطون نے علاج بالمثل یعنی جذبات کے ذریعے جذباتی بیماریوں کے علاج کا تصور پہلے ہی دے دیا تھا۔ ارسطو کے لیے یہ کام باقی رہ گیا تھا کہ وہ اس بنیاد پر عمارت کھڑی کرے اور اس تصور کو المیہ پر منطبق کرے۔ المیہ کے ضمن میں افلاطون ایک اور نفسیاتی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ملے جلے احساسات مکسڈ ایموشنز انسانی فطرت میں ودیت ہوتے ہیں۔ بہت سے منفی جذبات مثلا غصہ، خوف، حسد وغیرہ یوں تو بظاہر رنج و غم کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن اگر ان کا آزادانہ اظہار کیا جائے تو وہ مسرت سے خالی نہیں ہوتے۔ افلاطون یہ بتاتا ہے کہ ہومر نے غصے کے بے باک اظہار کی مسرت کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی غم و اندوہ کے اظہار سے بھی مسرت حاصل کرے۔ اسی نقطے کے ذیل میں افلاطون المیہ کی مخصوص مسرت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تربیہ۔ افلاطون کے نزدیک تربیہ سے حاصل ہونے والی مسرت انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ دوسروں کی بے اطمینانی سے مسرت حاصل کرنا انسانی فطرت ہے۔ ایسی مسرت بالعموم ناسمجھی اور تکبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات جب کوئی شخص خود کو بے جا طور پر زیادہ عقل مند، زیادہ خوبصورت اور زیادہ بااخلاق سمجھتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے اس قسم کی پر مسرت کیفیت کا باعث بنتا ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ یہ ناسمجھی اس وقت مسرت انگیز بنتی ہے جب ایسا شخص دوسروں کے لیے مضرت رسانی کی قوت نہ رکھتا ہو۔ اس کے برخلاف اگر وہ دوسروں کے لیے مضرت رساں ہو تو وہ مسرت انگیز ہونے کی بجائے خطرناک ہو جائے گا۔ گویا محض بے ضرر غرور مسرت انگیز ہو سکتا ہے، اور دوسروں میں غیر شریف جذبات مسرت کو بیدار کرتا ہے۔ تربیہ مسرت کے بارے میں افلاطون کا پیش کردہ یہ نظریہ کسی حد تک ہمیں ہابس کے پیش کردہ نظریے کی صورت میں دوبارہ ملتا ہے۔ ہابس کا کہنا ہے کہ جب ہم دوسروں کے مقابلے میں اپنی ذات میں کسی حد تک احساس برتری پاتے ہیں یا اپنی ہی پہلی کمتری کے مقابلے میں خود کو برتر و عظیم محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہابس کا نظریہ بڑی حد تک داخلی اور نفسیاتی ہے، اور اس کے یہاں تربیاتی صورتحال ہنسی کے مترادف ہو جاتی ہے۔
اس کے برخلاف افلاطون کا نظریہ خارجی اور حقیقت پسندانہ ہے، جس میں تربیتی صورتحال خارجی دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ افلاطون کا خیال یہ بھی ہے کہ مضحکہ خیز صورتحال سے پیدا شدہ مسرت دراصل ملے جلے جذبات کی حامل ہوتی ہے، یعنی ایسی مسرت میں غیر شریف جذبات بھی شامل ہوتے ہیں اور ایسے جذبات بھی جو علمیاتی عناصر کے حامل ہوتے ہیں۔ علمیہ کے بارے میں بھی افلاطون ملے جلے جذبات کی بات کرتا ہے۔ علاوہ ازیں افلاطون کا خیال یہ ہے کہ مضحک صورتحال بڑی حد تک دوستوں کے معائب سے پیدا ہوتی ہے، اس کے برعکس ان لوگوں کے معائب سے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے محض نفرت کے جذبات ہی پیدا ہوتے ہیں اور کسی قسم کا احساس طرب بیدار نہیں ہوتا۔ افلاطون ذاتی طنز اور غیر فطری مزاح کے حق میں نہیں ہے، وہ محض معصوم قسم کی مضحک صورتحال کو بنظر احسن دیکھتا ہے اور تربیہ کے غلط استعمال اور بے اعتدال ہنسی کو مضرت رساں سمجھتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہنسی کا رد عمل بھی شدید ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی عادت دوسروں پر ہمہ وقت ہنسنے کی پڑ جائے تو وہ سنجیدہ نہیں رہ سکتا اور اسی مناسبت سے اس کی عظمت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ سقراط بھی کہتا تھا کہ ہنسی کا استعمال اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کھانے میں نمک۔ اس کے باوجود افلاطون تربیہ کی افادیت کا قائل ہے، اس لیے کہ تربیہ انسانی فطرت کے تنوع کا درس دیتا ہے اور مضحک صورتحال کو پیش کر کے یہ بتاتا ہے کہ کن اعمال سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اس کا خیال ہے کہ ہم مضحک اعمال کے حوالے سے سنجیدہ اعمال کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، آئندہ فن خطابت پہ بات ہوگی۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔